سب سے امپورٹنٹ مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. یہ بار بار جو دہرایا گیا ہے، اس کے اندر ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، عبادت عبادت عبادت. کچھ میرے دوست ہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ویسے تو یہ سورہ بڑی آسان ہے یاد کرنے میں، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بار بار کیوں دہرایا گیا ہے، تو یہ ایک نہایت ہی مشکل صورت بن جاتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے، کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں تکرار کر رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو عابدو جو ہے وہ تعبدو بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں صیغے تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی گہرائی ہے جس کے اوپر کہ ہمیں غور کرنا ہے. اور آپ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو بہت سارے آپ کو اس کے اوپر اقوال مل جائیں گے، چند میں لے کر بھی آیا ہوں. لیکن اس سے آپ کو اگین ایک بہت امپورٹنٹ میسج ملے گا کہ ایک تو اس چھوٹی صورتوں کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شرک کو اور کفر کو ریجیکٹ کر رہا ہے، ہر طریقے سے، خواہ وہ ماضی ہے، خواہ وہ حال ہے، خواہ وہ مستقبل ہے. بہرحال سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے بار بار، وہ لفظ عبادت ہے. عبادت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں جب ہم سورہ فاتحہ کا ہم نے درس کیا تھا، تو اس میں جب سورہ فاتحہ کا وہ بیچ کا حصہ آیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک نعبد کے اوپر ہم نے ایک پورا درس کیا تھا جس میں ہم نے عبادت کے معنی کھولے تھے بہت تفصیل سے. میں اس کے صرف 1-2 منٹ میں اس کا سیناپسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لفظ عبادت جو ہے وہ شکر کے جذبے سے ابھرتا ہے. ابھی ہم نے کفر کا جو تھوڑا بہت ریویژن کیا ہے اس اصطلاح کا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے احسانات یا بندے کے احسانات کے جواب میں انسان کے دل سے شکر ابھرتا ہے. اگر اس شکر کے جذبے کو دبا دیں تو وہ بھی ایک طریقہ کا کفر ہے. لیکن آپ نے اس شکر کے جذبے کو دبایا نہیں، بلکہ آپ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ شکر کا جذبہ اظہار کا روپ دھارتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کہ اس نے ہمارے اوپر اتنی عنایات کی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ وہی ہمارا بھلا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کر دینا، یہ لفظ عبادت کے معنی ہیں. حالانکہ یہ لفظ عبد سے نکلا ہے جس کے معنی غلام ہوتے ہیں، اور ان عبدت بنی اسرائیل، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ تو نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، بنیادی معنی اس کے یہی ہیں. لیکن جیسے ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کہ قرآن عربی زبان کا ایک لفظ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنی ایک خاص اصطلاح بنا لیتا ہے، اس طرح یہ قرآن کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے لفظ عبادت. اس لیے میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن قیم کی ایک اسٹیٹمنٹ رکھی تھی، ان کی ایک ڈیفینیشن رکھی تھی کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت کی جڑ 2 چیزوں کے اندر ہے، غایت الحب، اللہ سے شدید محبت، ما غایت الذل والخضوع، اور نہایت درجے کا ذل اختیار کر لینا. ذل کا مطلب اپنے آپ کو جھکا دینا، تذلیل کر دینا. بالکل ذلیل کا لفظ اردو میں تو ایک گالی ہے کہ تو بہت نیچے ذات کا ہے، لیکن عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے بالکل بچ جانا، کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے سامنے. والخضوع، اور خضوع کے معنی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھے تھے کہ خشوع اور خضوع یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو کہ کائنات کے اندر ہے، اس کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اس کے دل پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ اگر آپ سمندر کے بیچ میں ہوں اور چاروں طرف جب پانی ہے اور اس میں بیچ میں آپ کی چھوٹی سی کشتی ہے، تو اس کے کو دیکھ کے، اس پورے منظر کو دیکھ کے آپ کا دل ایک دباؤ محسوس کرتا ہے کہ میں کتنا حقیر ہوں، کتنا چھوٹا ہوں. یہی احساس انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے اتنی وسیع اور عریض کائنات ہے، اس کے اندر زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زمین جو ہے وہ مٹی کا ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. آج جو ہم جانتے ہیں کائنات کے بارے میں کہ مٹی کا ذرہ بھی شاید آپ کو نظر آ جائے، زمین ایک وقت آتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اگر آپ اس سولر سسٹم سے باہر چلے جائیں، اس کے اندر میں کیا حیثیت ہے میری اللہ کی اس کائنات کے اندر، زمین اور زمین کے اندر میں ایک بالکل نہ ہونے کے برابر ہستی، اور میرے اندر اتنا تکبر، میرے اندر اتنی انا، میرے اندر اتنا غرور. یہ جو دباؤ محسوس کرتا ہے انسان اللہ کی عظمت کا، اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع. خشوع یہ آپ کے دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اور خضوع یہ انسان کے جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے.
اس لیے جب انسان نماز کے اندر خشوع اختیار کرتا ہے یا خضوع اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ کے بالکل جھک گیا ہے، اس کے کندھے جھک گئے ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کی اکڑ ختم ہو گئی ہے۔ یہ لفظ عبادت کے معنی ہیں۔ اس کے اندر مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری، ہر بات کو ماننا، کوئی ایکسیپشن نہیں، سب سے بڑی محبت اسی کی، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو کچھ مراسم بھی وجود میں آئیں گے۔ سجدہ کرے گا انسان جس کی عبادت کرتا ہے، اس کی خاطر وہ روزہ رکھے گا، جو وہ کہے گا وہ کرے گا۔ تو اس لیے عبادت جو ہے یہ ایک کمپلیٹ ایسا سسٹم ہے جس کے اندر جب آپ کسی کو خدا مانتے ہیں تو پھر اس کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ لفظ عبادت جو ہے قریش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ میں نے آپ کے سامنے جب یہ عبادت کے الفاظ کو کھولا تھا تو اس میں نے بہت ساری قرآن کی آیتیں رکھی تھی، بہت ساری قرآن کی آیتیں رکھی تھی۔ میں اس میں سے 2 آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں جس سے کہ آپ تازہ کر لیں کہ لفظ عبادت کے معنی کیا ہیں۔ ایک تو سورہ نحل کی آیت ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو تم لوگ کھاؤ جو کچھ بھی حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ والی جو آیت ہے اس میں آپ شکر، نعمت اور عبادت کے الفاظ کو آپس میں کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیت رکھی تھی جس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عبادت کے معنی اطاعت کے بھی ہوتے ہیں، یعنی مکمل اطاعت کے۔ یہ قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والے لوگوں سے کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم لوگ میری ہی عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو کون عبادت کرتا ہے، کون نماز پڑھتا ہے شیطان کے لیے؟ ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادت کے معنی کیا ہیں، لیکن عبادت کے اندر کچھ ظاہری رسوم بھی آتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھ کے ان کا عبادت کا تصور بالکل مختلف ہے۔ ان کا عبادت کا جو تصور ہے قریش کا اپنے بتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایک پورا کا پورا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم بنایا ہوا ہے پورا، دوسرے لوگوں کو اس سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور خود اپنی سرداری جماتے ہیں۔ ان کو آخرت کی جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول جب عبادت کا لفظ استعمال کریں تو اس کے اندر یہ ساری اللہ کی معرفت، اللہ کی نعمتوں کا شکر، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جب عبادت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے آبدو، اس کے معنی کچھ اور ہے، اور جس وقت وہ تعبدون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قریش کے لیے اس کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور مارکت العارہ چیز اس سورہ کے اندر ہے جو ہم لوگ کیونکہ عربی زبان اتنا جانتے نہیں ہیں اس لیے ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ پہلی دفعہ جب یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی تو میرے دل نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ واقعی شرک اور توحید کے اوپر اس سے بڑی سورہ نہیں ہو سکتی، یہ اور سورہ اخلاص، اس ایک لفظ کے اوپر میری یہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، اس میں جہاں پر ہم قرآن کا آغاز کریں وہاں ہم سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز، ایک لفظ، وہ ہے ماں۔ اب آپ سوچیں گے یہ لفظ ماں کے اندر ایسی کیا قیامت ہے؟ بہت بڑی قیامت اس اندر چھپی ہوئی ہے۔ الفاظ استعمال ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ عربی زبان جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ماں کا جو لفظ ہے وہ عموماً استعمال ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو نہ زندہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جان ہے، نہ اس کے اندر کوئی روح ہے، جیسے پتھر، لکڑی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز زندہ ہے، اس کی کوئی پرسنالٹی ہے، تو اس کے لیے ماں نہیں، اس کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی توحید کے مضامین کے اندر۔ کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ من ذا الذی، وہاں من کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ماں اور من کا یہ جب فرق ہمارے سامنے آ گیا تو جب ما تعبدون کہا گیا ان لوگوں سے، قریش سے ما تعبدون کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، تو ما تعبدون کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں جس کی کہ یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، جن کا ذکر ہم گزشتہ 10 سیشنز میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چاند کو پوچھتے تھے، سورج کو پوچھتے تھے، آسمان کو پوچھتے تھے، تھنڈر کو پوچھتے تھے، اس کے علاوہ
ستاروں کو پوجتے تھے، اولیاء کو پوجتے تھے. میں نے آپ کو بتایا یہ بات کہ سب سے پہلا جو شرک سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت نے ایجاد کیا ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کی روحوں کو پوجنا شروع کیا تھا، جس کے جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. اس کے علاوہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے پوجتے تھے، انبیاء کو پوجا کرتے تھے، ان کو انٹرسیسر مانتے تھے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان. جنات کو پوجا کرتے تھے. تو یہ ساری کی ساری جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اوپر ہم نے مکمل سیشن کیے کہ کس طریقے سے یہ نیچر مس ڈیولپ ہوئی، کس طریقے سے یہ اسپریچول کے ہر چیز کے اندر ایک روح ہے، اس ایک روح کو پوجا جا رہا ہے، جس کی جو الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ ہولی اسپرٹ کے اندر ہم نے دیکھی کہ جو کہ عیسائیوں نے ہولی اسپرٹ کا عقیدہ ایجاد کیا. ان ساری چیزوں کو اگر ایک لفظ کے اندر سمونا ہے تو وہ ماں ہے، کیونکہ اس کے اندر من ہے ہی نہیں. یعنی کہ خدا جو جیتا جاگتا خدا ہے، اس کے ذکر کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، لا اعبدو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں. اب آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جب لفظ قریش کے سامنے بولا گیا ہوگا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، میں ان میں سے کسی کو نہیں پوچھتا. لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان کی، جن چیزوں کو بھی تم پوچھتے ہو. ما تعبدون. اب یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ امام قرطبی نے اور بہت سارے علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کے اوپر تفہیم القرآن میں بھی بہت اچھی تفسیر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تفسیر مجھے لگتا ہے کہ وہ امام قرطبی سے ہی لی گئی ہے کہ یہ جو ما تعبدون کہہ کے اشارہ کیا گیا ان جھوٹے خداؤں کی طرف، تو یہ لوگ تو اللہ کو بھی مانتے تھے. یہاں سے لفظ ماں کے ایک دوسرے معنی نکل کر آئیں گے سامنے، اور وہ میرے نزدیک سب سے اہم وہ معنی کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. جیسے قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر، بلکہ کئی جگہ قرآن میں سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. قل، دیکھیں پھر یہاں پر لفظ قل آیا. قل، اے نبی آپ ان سے پوچھیں، من یرزقکم من السماء والارض. من نوٹ کر لیں یہاں پر، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار، کون ہے وہ؟ من نوٹ کر لیجئے یہاں پر، کون وہ زندہ خدا ہے جو کہ مالک ہے سماعت کا اور تمہاری ابصار کا. من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، یہ سارے کے سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے صرف اللہ. افلا تتقون، فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. تو یہاں پر ایک تو اس آیت میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے درس کی وجہ سے اس میں جو آنے والا من ہے، اس میں آنے والا جو قل ہے، وہ کس قدر اٹھ کر آیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سارا جو ایک جرنی ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی، اس نے میرے لیے بھی قرآن کے کچھ ایسے مقامات کھول دیے جو کہ اس سے پہلے میں اس طرح کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ ایک آیت بھاری پڑ جائے گی اس پورے کے پورے تصور کے اوپر جو کمپیریٹیو ریلیجن کا ابھی تک ہم سمجھتے اور پڑھتے آئے ہیں. اب یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تو ایک زندہ خدا ہے، پھر بھی جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ماں کا لفظ آیا ہے. اور پھر جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس خدا کی عبادت کے لیے بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی وہاں ماں کا لفظ آیا ہے، من کا لفظ نہیں آیا. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر من کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے سورہ یونس کے اندر. اس کے اوپر جو تفسیر کی گئی ہے وہ مائنڈ بلوئنگ ہے. ماں کے معنی کیا ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جب یہ عربی زبان کی اصطلاح میں مصدریہ بنتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں استعمال اس کا بتاتا ہوں اردو زبان میں، کہ جیسا کہ میرے سامنے کوئی شخص موجود ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ صاحب کون ہے، تو آپ مجھے ان کا تعارف کرائیں گے. کون کا آپ سمجھیں کہ معنی وہ ہے جو لفظ من کے معنی ہے عربی زبان میں. یہ صاحب کون ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ فلانا ہے، یہ یہاں کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن میں ذرا سا اپنے لہجے کو تبدیل کر کے یہ بولوں یہ صاحب کیا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ان صاحب کی صفات کیا ہیں. یہ صاحب جو ہے حرکتیں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر کوئی پوٹینشل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ اتنی بات کر رہے ہیں، آتا جاتا ان کو کچھ ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ جب میں نے صرف یہ کہا کہ من کے بجائے میں نے ما استعمال کیا، یعنی کہ میں نے اردو میں یہ کہا کہ یہ صاحب کون ہے کے بجائے میں نے کہا یہ صاحب کیا ہے، تو اس سے ایک دم سے
جو فوکس ہے وہ ان کی پرسنالٹی سے نکل کے ان کی صفات کے اوپر چلا گیا. اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لا اعبد ما تعبدون، تو اس کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے، یا اس کے بعد ہے کہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. جب انہوں نے اپنے لیے ما اعبد کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ بھی اللہ کو مانتے ہو، اتنے سارے شریکوں میں ایک خدا تمہارا اللہ بھی ہے، لیکن جس اسماء اور صفات کے ساتھ اللہ کو میں مانتا ہوں اس طریقے سے تم نہیں مانتے. خدا کا یعنی اللہ کا ہی جو تصور تمہارے دماغ کے اندر ہے وہ میرے دماغ کے اندر نہیں ہے. اور یہ اتنی مائنڈ بلوئنگ کانسیپٹ ہے صرف ایک لفظ ماں کے اندر جو آیا ہے کہ جس سے فوراً یہ سوال نکل کر آئے گا کہ بھائی پھر آپ کون سے اللہ کو مانتے ہیں، پھر آپ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. اور یہی سوال قریش نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کون ہے تمہارا خدا. اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے جو ہمارے اگلے ہفتے کا موضوع ہے. اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ دونوں صورتیں آپس میں ایک تو کتنا مستحکم جوڑا ہے، معنی کس قدر زبردست طریقے سے انٹرلاک ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایک ایک لفظ کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح تم لوگ نہیں کرتے، تو یہ موضوع بھی قرآن میں بہت جگہ پر آیا ہے. آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آیا ہے. سورہ بینہ کے اندر آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ یہاں پر لفظ دین کے بھی ایک نئے معنی آ جائیں گے جو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا، لیکن اس بات کا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں تو اپنا دین اس کے لیے خالص کر لیں، یعنی کہ جو دین ہے اس کے اندر کسی اور معبود کی جگہ نہ ہو. یہ ہے خالص عبادت، جو کہ یہ لوگ نہیں کر رہے تھے. ان کے دین کے اندر یا ان کے نظام عبادت کے اندر دوسرے خدا بھی شامل تھے، دوسرے طریقے شامل تھے. اس لیے جب ہم لوگ آج کے دور میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے تو بدعت ہے، وہ یہاں سے آئی ہے بات کہ اس وقت اللہ کے رسول کا معجزہ اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اب ہم بالکل کرسٹل کلیئر ہیں کہ کیا دین اللہ کا ہے اور اس کے اندر کیا چیز باہر سے ڈالے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. آپ اگر کرسچینٹی کے اوپر جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اس میں جس وقت انہوں نے تورات کو ہٹایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانا، ہر چیز اوپن ہو گئی، تو جس کی جو مرضی آئی چیز اللہ کا دین بنا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ان کا دین کیا ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَغَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ، یہ اپنے دین میں بالکل دھوکے میں چلے گئے ہیں. یہ چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، جن صفات کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، میں نہیں کرتا اس طریقے سے. یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ جن جن لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں کہ ما اعبدو، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، تو سامنے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں ان کے سامنے قریش ہے. قریش اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں لات منات اور عزا کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان کے بیچ میں انٹرسیسر مانتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، آج میں صرف اشارے کروں گا آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو سامنے ان کے یہود ہیں، وہ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے یہودیت کے اوپر ابھی تک کوئی سیشن نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ 5ویں رکوع سے تو اللہ تعالیٰ یہود سے بات کرنا شروع کر دے گا سورۃ البقرہ میں، ہم اس کے اوپر وہاں پر بات کریں گے. لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک خدا کو مان تو رہے ہیں، لیکن یہ خدا وہ خدا نہیں جو قرآن کا خدا ہے. اس خدا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آدم نے وہ پھل کھا لیا، کیونکہ آدم اور حوا پھل کھانے کے بعد درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے. تو اللہ جب ٹہلتے ہوئے آئے اس میں باغ کے اندر تو انہوں نے کہا آدم تم کدھر ہو؟ تو ان کا جی میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کپڑے نہیں ہے؟ کیا تم نے پھل کھا لیا؟ یعنی اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ پھل کھا لیا. یہ بائبل کہہ رہی ہے. بائبل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اسے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. آرام کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تھک گیا تھا. بنو اسرائیل کو اس نے کیوں برکت دی؟ کیونکہ یعقوب کے ساتھ اس نے کشتی لڑی تھی، اور یعقوب ان کو مطلب اللہ جو ہے وہ یعقوب کو کشتی میں نہیں ہرا سکا. پہلے جبرائیل آئے، انہوں نے کشتی لڑی، پھر اس کے بعد یعقوب آئے، تو پھر انہوں نے کہا بھائی ہمیں جانے دو، تم تو ہم ہرا ہی نہیں پا رہے. تو انہوں نے کہا کہ یعقوب نے کہا ہم اس وقت تم کو جانے دیں گے جب تم ہمیں برکت دو گے. تو جو برکت ملی ہوئی ہے بنی اسرائیل کو کہ ان کے اندر اتنے پیغمبر آئے، اس کی وجہ یہ کشتی ہے. یہ بائبل کا بیان ہے. اسی طریقے سے یہ دوسرے مذاہب کے اندر خدا جو ہے وہ انسان کا روپ دھار کے آ رہا ہے زمین کے اوپر. جیسے عیسیٰ علیہ السلام گاڈ انکارنیٹ ہے، کرشن جی گاڈ انکارنیٹ ہے، رام چندر جی گاڈ انکارنیٹ ہے.
ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے نزدیک خدا کوئی زندہ جاوید خدا نہیں ہے. ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ براہمن کا جو تصور ہندوازم میں ہے یا فلسفیوں کے اندر جو فرسٹ کاز کا تصور ہے یا انموڈ موور کا تصور ہے، وہ تو اصل میں ان کے ایک سوال کا جواب ہے. کسی نے سب سے پہلے اس کائنات کو بنا کے اس کے جو اصول ہے اس کے پر اس کو چلا کے اس کے بعد چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے آرام سے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کائنات کے ساتھ. یہ سارے کے سارے تصورات خدا کے ہم نے دیکھے نا. جب یہ سارے تصورات ہم نے دیکھے اور اس کے جواب میں یہ کہوں ما اعبدو لا اعبدو ما تعبدون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تصور بھی تم لوگوں کے خدا کے ہیں، میں ان میں سے کسی تصور کے خدا کو نہیں مانتا. میرے خدا کا تصور بالکل الگ ہے. تو کہیں گے کون سا ہے پھر وہ خدا؟ تو پھر ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھی جائے گی. تو یہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کس طریقے سے یہاں پر لفظ ماں نے ایک قیامت پوشیدہ کر دی ہے اس کے اندر. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت کے ما اعبدو یا ما تعبدون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہاں پر ایک اور چیز اس کے اندر پوشیدہ ہے جو کہ ہمارے مفسرین نے لیبریٹ کی ہے، لکھی ہے. امام قرطبی خاص طور پہ اس میں شامل ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہ پورا درس امام قرطبی کی جو جامع الاحکام القرآن ہے اس سے بنایا ہے. قریش کی عبادت کا مقصد میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ کوئی آخرت کی جواب دہی، کوئی آخرت کی فلاح و بہبود نہیں تھا. قرآن میں ہم نے کئی دفعہ اس بات کو دیکھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے تھے ہی ہاتا لما توعدون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آباؤنا الاولون. مطلب حیران ہو کے کہتے تھے اچھا مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، پھر ہم اٹھائے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے، طواف چل رہا ہے اور اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے اور دکھاوے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس سے ان کو آخرت کا تو کوئی اجر چاہیے نہیں. تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے آپ سیرت النبی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں گے تو یہ لوگ سب سے زیادہ پریشان اس لیے تھے کہ اگر ان خداؤں کو ہی اگر ایک کھڑے ہو کے گالی دے رہا ہے. خاص طور پہ ان کی پریشانی عروج پہ پہنچ جاتی تھی جب حج کا زمانہ آتا تھا. اس وقت تو اصل پیسہ آتا تھا، اس وقت تو اصل ٹریڈنگ ہوتی تھی، اس وقت تو اصل میں لوگ آتے تھے. قریش کی چودھاہٹ اس وقت تو آسمان پہ پہنچ جاتی تھی اور ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ایک آدمی کو کہیں گے کہ یہ جھوٹا خدا، یہ جھوٹا خدا. ذرا وہ سیرت کا وہ منظر آپ اپنے سامنے لے کر آئیں، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. حج کے موقع کے اوپر یہ ابھی میں مارٹن لنکس کی جو سیرت کی کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں تو اس نے یہ بہت ہی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ وہ مشورے کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ حج آنے والے ہیں، محمد کا کیا کریں. تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم جائیں گے اور جو روڈ پہ یہ قافلے آتے ہیں ہم یہاں پر ایک آدمی کو کھڑا کر دیں گے جو کہ یہ آوازیں لگا رہا ہوگا کہ یہاں پر اندر ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس کی بات مت سننا تم لوگ. یہ ایک وارننگ سائن جو ہے وہ وہاں پر لوگ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں اور لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور قبیلے کے لوگوں کو وارن کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ صرف اسی وجہ سے سننے چلے گئے کہ بھائی ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ہم لوگ کیا جاہل لوگ ہیں. ایک صاحب ایمان اس وجہ سے لے کر آئے کہ وہ جب کعبے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی تھی کہ میرے کانوں میں محمد کی آواز نہ آئے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا جادوگر ہے. پھر انہوں نے خود کہا کہ کیا میں پاگل ہوں، کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے نکال دیا، بس انہوں نے نکالنا تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ گئے. ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے گھر تک گئے اور کہا یہ سب لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ان کے اخلاق سے بے انتہا متاثر ہو گئے وہ، دوسرے جو جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اندر گھپ کے رہ گیا، مسلمان ہو گئے. تو اس لیے یہ بات کہ وہ کیوں یہ عبادتیں کرتے تھے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی عبادت کا وہ مقصد بھی نہیں تھا جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.